بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں تکبر یعنی گھمنڈ کو بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد نے انسانوں کو ہر حالت میں تکبر سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کبر وہ بیماری ہے جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور اسے اللہ اور بندوں دونوں سے دور کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک برائی نہیں بلکہ سارے گناہوں کی جڑ کی پریبھاشا۔ تکبر کا مطلب ہے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو نیچا اور تچھ سمجھنا اور سچائی کو سویکار نہ کرنا۔ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، تکبر کا مطلب ہے حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ صحیح مسلم کی شروعات۔ تکبر کی شروعات سب سے پہلے شیطان نے کی تھی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ گھمنڈ ہی تھا جس کے چلتے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورہ الاعراف 12۔ قبر کی خرابیاں۔ ایک، اللہ کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو گھمنڈ کرتے ہیں۔ دو، جنت سے محرومی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ تین، حق کو نہ ماننا۔ گھمنڈ کرنے والا انسان نصیحت اور سچ کو قبول نہیں کرتا۔ چار، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر انسان کو دوسروں کو تچھ اور کمتر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ پانچ، دنیا میں اپمان۔ گھمنڈی انسان کو لوگ پسند نہیں کرتے اور سماج میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تکبر کی مثالیں۔ تکبر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہوتا ہے۔ اداہرن کے لیے، کوئی شخص اپنی دولت پر گھمنڈ کرے، کوئی اپنی طاقت یا گیان پر گھمنڈ کرے، کوئی اپنی نسل یا جاتی کو دوسروں سے اونچا سمجھے۔ کبر کے نقصان۔ دل کی سختی، اللہ سے دور ہونا، لوگوں سے نفرت پیدا ہونا، نیک عمل ختم ہونا، آخرت میں ہلاکت۔ اسلام میں آزادی اور عزت۔ اسلام انسانوں کو عزت دیتا ہے مگر اس کے ساتھ آزادی اور ونمرتا، تواضع کا بھی سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ خود بڑے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آتے تھے۔ صحابہ کرام بھی بڑے اعلیٰ درجے کے باوجود کبھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ تکبر سے بچنے کے طریقے۔ ایک، تواضع، ونمرتا اپنانا، خود کو چھوٹا سمجھنا اور دوسروں کو عزت دینا۔ دو، شکر گزار بننا، اللہ کی نعمتوں پر گھمنڈ نہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا۔ تین، قبر کو یاد کرنا، موت اور آخرت کو یاد کرنے سے دل میں نرمی آتی ہے۔ چار، نیکی کرنا، غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کی مدد کرنا تاکہ دل میں ہمدردی رہے۔ پانچ، قرآن اور حدیث کا مطالعہ، تکبر کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پڑھنا۔ نبی کی تعلیم۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے میری طرف وحی پرکاشنا کی کہ تم لوگ عاجزی اور انکساری ونمرتا اختیار کرو تاکہ کوئی کسی پر فخر گھمنڈ نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ صحیح مسلم۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فخر اور تکبر کرنے والے انسانوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح مسلم۔ صحابہ کا عمل۔ حضرت عمر رضی خلیفہ تھے لیکن زمین پر پیبند لگا ہوا کپڑا پہنتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے سامان اٹھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی فقیروں کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی کھیتی کرتے تھے اور محنت مشقت سے روزی کماتے تھے۔ یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ عزت عہدے میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔
कुरान में कबर के खिलाफ आयतें। 1. सूरह लुकमान, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। 2. सूरह नहल, जिन्हें तकब्बुर ने गुमराह कर दिया उनके लिए दुखद अजाब है। 3. सूरह बनी इसराइल, जमीन में अकड़कर मत चलो, न तो तुम धरती को फाड़ सकते हो और न पहाड़ों की ऊंचाई को पा सकते हो।